میں اپنے والد صاحب کی محنت اور عظمت کا بہت قائل تھا، کیونکہ انہوں نے محدود وسائل ہونے کے باوجود ہم بہن بھائیوں کی پرورش بہت اچھے طریقے سے کی تھی۔ والد صاحب نے ساری زندگی ایک کمرے کے گھر میں گزار دی تھی۔ وہ بھی اب اتنا خستہ حال ہو چکا تھا کہ ہر بارش میں ہم ڈرا کرتے کہ کہیں یہ گر نہ جائے۔ اسی لیے میں نے جیسے ہی اپنے زور بازو پر بھروسہ کیا تو سب سے پہلے یہی طے کیا تھا کہ میں اپنے والد صاحب کو ایک اچھے اور عالیشان گھر کا تحفہ دوں گا، تاکہ وہ بھی خوش اور مطمئن ہو سکیں، اور انہیں اس بات کا فخر ہو کہ انہوں نے اپنی اولاد کے اوپر جو محنت کی ہے وہ ضائع نہیں کی۔ مجھے اپنے والد صاحب پہ بہت فخر تھا، کیونکہ انہوں نے کبھی بھی محنت سے جی نہیں کترایا، اور نہ ہی کبھی انہوں نے کسی کام کو چھوٹا سمجھا۔ یہی وجہ تھی کہ اب میرا بھی فرض بنتا تھا کہ میں انہیں زندگی کی راحتیں دوں۔ اسی لیے میں نے شہر میں بننے والی ایک نئی کالونی میں آج سے 2 برس پہلے ہی ایک پلاٹ بک کروا لیا تھا، اور آہستہ آہستہ کر کے جیسے جیسے میرے پاس پیسے آتے گئے میں نے اس کے اوپر تعمیراتی کام شروع کروا دیا تھا۔ میں نے اپنی تعلیم کو مکمل کیا اور اچھی تعلیم حاصل کرنے کی بدولت آن لائن کام کر رہا تھا، جس سے مجھے ڈالرز میں آمدنی ہوتی۔ شروع میں کچھ مشکلات آئیں، مگر وقت کے ساتھ میں نے محنت کی، جس کے بعد میری آمدنی بڑھنے لگی۔ اب میں ہر مہینے ہزاروں ڈالر کماتا ہوں۔ آج میں فری لانسنگ اور ڈراپ شپنگ کے ذریعے بھی اضافی آمدنی حاصل کر رہا ہوں۔ لیکن میرے والد صاحب ان سب باتوں سے لا علم تھے۔ میں جب بھی لیپ ٹاپ لیے اپنے کام میں مصروف ہوتا تو والد صاحب یہی سمجھتے کہ شاید میں یوں ہی گیم وغیرہ کھیل رہا ہوں، اور وہ مجھے ہاتھوں سے محنت کرنے اور کمائی کرنے کی تلقین کرتے رہتے، اور انٹرنیٹ اور لیپ ٹاپ کو کوستے بھی رہتے تھے۔ اس سب میں والد صاحب کا کوئی بھی قصور نہیں تھا، کیونکہ وہ بالکل سادہ مزاج اور عام سے انسان تھے۔ انہیں بالکل اس بات کا علم نہیں تھا کہ ان کا بیٹا کتنے بڑے بڑے خواب دیکھ رہا ہے۔ خیر، جب میں اپنے پرانے سے کمرے میں پہنچا تو وہاں میری والدہ اور والد اور میری چھوٹی بہن میری بہری بہن سے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ میری بہن مجھ سے بڑی تھی اور ان کی بھی کچھ سال پہلے ہی شادی ہوئی تھی، اور آج وہ گھر میں ہم سب سے ملنے آئی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر ان کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ پھر یوں ہی بات چیت کرتے کرتے اور ادھر ادھر کی باتوں میں کب دن شام میں ڈھل گیا کچھ پتہ نہیں چلا۔ میں نے رات کا کھانا کھایا اور والد کے پاؤں دبا کر ان کی ڈھیر ساری دعائیں لے کر اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور جا چکے تھے، اور بار بار میرے ذہن میں اس خوبصورت آنٹی کا خیال آ رہا تھا۔ آخر کوئی نہ کوئی بات تو ضرور تھی جو وہ مجھے یوں دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ خیر، وہیں سوچوں میں رات گئے، آخر میری آنکھ لگ ہی گئی، اور ہوش مجھے تب آیا جب صبح تقریباً 9 بجے میری ماں نے آ کر مجھے جگاتے ہوئے کہا کہ اٹھو بیٹا، آج اتنی دیر تک کیوں سو رہے ہو؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے اچانک سے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا اور اسے بوسہ دے کر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، امی جان میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بے فکر ہو جائیں۔ بس رات کو آنکھ ذرا دیر سے لگی تھی، اسی لیے جلدی اٹھ نہ سکا، لہٰذا پھر میں اپنے بستر سے اٹھا اور جلدی سے فریش ہو کر صحن میں پڑی چارپائی پر جا کر بیٹھ گیا، اور چند منٹ بعد ہی میری ماں میرے لیے ناشتہ تیار کر کے لے آئیں۔ خیر، پھر میں نے جلدی سے ناشتہ کیا اور پھر ماں سے ڈھیروں دعائیں لے کر بائک سٹارٹ کی اور گھر سے باہر نکل آیا، اور سیدھا اپنے زیر تعمیر گھر کی جانب چل پڑا، جو کہ 25 سے 30 منٹ کی مسافت پر تھا۔ پھر جیسے ہی میں وہاں پہنچا تو مستری اور مزدور پوری طرح سے اپنے کام میں مگن تھے۔ اس دوران میں بھی ان کے کام کا جائزہ لینے میں مصروف ہو گیا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری ہی تھی کہ اچانک سے ایک مزدور میری جانب بڑھا اور بولا کہ صاحب جی، سامنے والے گھر کی عورت صبح سے 2 بار مجھ سے آپ کا پوچھ چکی ہے کہ آپ کب آئیں گے۔ جب میں نے انہیں کہا کہ اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تو تب انہوں نے مجھے پیغام دیا تھا کہ جیسے ہی آپ کے صاحب آئیں تو انہیں میرا بتانا۔ میں نے مزدور سے پوچھا کہ اس نے مجھے کیا کہنا تھا، تو اس نے دریافت نہیں کیا، جس میں مزدور کا کہنا تھا کہ جی بالکل میں نے اس بارے میں پوچھا تھا، لیکن انہوں نے صرف اتنا کہا کہ کوئی ایمرجنسی بن گئی ہے جو میں صرف انہیں ہی بتا سکتی ہوں۔ مزدور کی بات سن کر میں نے اسے دوبارہ کام کرنے کا کہا اور تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا کہ آخر اس آنٹی نے مجھے کیا کہنا تھا جو اتنی بے چینی سے میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دال میں ضرور کچھ کالا لگ رہا تھا، لیکن اندر ہی اندر مجھے تھوڑا اطمینان بھی محسوس ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آنٹی بھی میرے ارادوں کو بھانپ چکی ہو، شاید اسی لیے وہ میری طرح بے چینی کا شکار ہو گئی ہو۔ لیکن پھر فوراً ہی میں نے اپنی اس سوچ کو جھٹک دیا کہ شاید اسے کوئی اور ایمرجنسی بن گئی ہو جو وہ میرے علاوہ کسی کو نہ بتانا چاہتی ہو، اور ایک میں ہوں کہ اس کے بارے میں اس قسم کے خیالات سوچ رہا ہوں۔ یہ سوچ کر میں اندر ہی اندر اپنی سوچ پر بہت شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔
میں تیزی سے اپنے گھر کی چھت پر گیا اور وہاں سے آنٹی کے گھر جھانکنے کی کوشش کی تاکہ شاید کوئی اشارہ مل جائے کہ وہ مجھ سے آخر کیا چاہتی تھیں۔ میں نے آنٹی کے گھر کی ڈور بیل بجانا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ اگر کوئی محلے دار مجھے ان کے دروازے پر دیکھ لیتا تو نہ جانے کیا سوچتا۔ جیسے ہی میں چھت پر پہنچا تو بالکل میری سوچ کے مطابق آنٹی پہلے سے ہی وہاں موجود تھی اور شاید میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ یقیناً انہوں نے میری بائک کی آواز سن لی ہوگی، لیکن مجھے حقیقتاً حیرت تب ہوئی جب انہوں نے مجھے دیکھتے ہی ہاتھوں کے اشارے سے گیٹ کے راستے گھر آنے کو کہا۔ جب میں نے بھی جواباً ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے اس سے وجہ دریافت کرنا چاہی تو اس نے مجھے بہت ضروری کام ہے کا اشارہ کیا۔ صورتحال کو بھانپتے ہوئے میں بنا کوئی وقت ضائع کیے فوراً چھت سے نیچے اترا اور سیدھا آنٹی کے دروازے پر جا پہنچا، لیکن پھر بھی میں نے احتیاطاً دروازہ بجانا مناسب سمجھا۔ جیسے میں نے دستک دی آنٹی فوراً دروازے پر آ گئی اور بے چینی سے مجھے اندر آنے کا کہنے لگی۔ میں نے بار بار انکار کیا مگر وہ بضد رہی اور لجاجت بھرے لہجے میں کہنے لگی کہ پلیز اندر آ جائیں تاکہ میں آپ کو سب کچھ ٹھیک طرح سے بتا سکوں۔ ان کی بے چینی اور اصرار دیکھ کر میں نے مزید انکار کرنا مناسب نہ سمجھا اور اندر داخل ہو گیا۔ جیسے ہی ہم کمرے میں پہنچے تو میری نظر چارپائی پر لیٹے ایک 10 سالہ لڑکے پر پڑی جو بے حد کمزور لگ رہا تھا۔ آنٹی نے بے بسی کے عالم میں فوراً اپنا خوبصورت سا ہاتھ میری جانب بڑھا کر میرا ہاتھ تھاما اور التجا بھرے لہجے میں کہا، پلیز میری مدد کرے، میری طبیعت سخت خراب ہے اور اس کا والد بیرون ملک ہے۔ بیماری کی شدت کی وجہ سے میں اسے سنبھال نہیں سکتی اور میں اسے سنبھالنے سے قاصر ہوں۔ برائے مہربانی آپ اسے سہارا دے کر بائک پر بٹھا دیں تاکہ ہم فوراً ڈاکٹر کے پاس جا سکیں، کیونکہ اب مجھے بہت چکر آ رہے ہیں اور طبیعت بھی گھبرا رہی ہے۔ میں نے مزید وقت ضائع کیے بغیر لڑکے کو اٹھایا اور باہر لے آیا، پھر اسے اپنی بائک پر بٹھایا اور سہارا دے کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں آنٹی بھی جلدی سے اپنا بیگ اٹھا کر گھر کو تالا لگا کر باہر نکلی اور فوراً اپنے بیٹے کو تھام کر میرے پیچھے بیٹھ گئی۔ جیسے میں نے بائک چلائی تو میرا ذہن مختلف خدشات میں الجھنے لگا، مگر اس وقت سب سے زیادہ ضروری چیز جلد از جلد ہسپتال پہنچنا تھا۔ ہم نے زیادہ وقت نہیں لگایا اور چند ہی منٹ میں قریبی پرائیویٹ ہسپتال پہنچ گئے۔ وہاں پہنچتے ہی ہم سیدھا ڈاکٹر کے پاس گئے اور ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے بخار اور گلے کا انفیکشن ہو گیا ہے۔ ہم انجیکشن لگائیں گے اور دوا دے دیں گے اور اینٹی بایوٹک کی ڈرپ لگے گی۔ یہ سن کر آنٹی مزید پریشان ہو گئی، جبکہ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے ڈاکٹر سے فوری علاج کے بارے میں پوچھا۔ ڈاکٹر نے تسلی دیتے ہوئے کچھ ادویات تجویز کی اور ساتھ ہی فوری طور پر ایک بڑی ڈرپ لگانے کا کہا۔ ہم نے فوراً کارروائی مکمل کروائی اور چند ہی لمحوں میں آنٹی کو ڈرپ لگا دی گئی جو تقریباً 40 منٹ تک چلتی رہی۔ ہم وہیں بیٹھے اس کے مکمل ہونے کا انتظار کرتے رہے۔ میں آنٹی کی انتہائی خوبصورت چہرے پر پھیلی بے بسی اور تھکن کو صاف محسوس کر رہا تھا، اور اس دوران نہ جانے کیوں ایک بات مجھے بہت عجیب لگ رہی تھی کہ آنٹی خود تو گوری چٹی رنگت کی مالک تھی اور خوبصورتی میں بھی اپنی مثال آپ ہی تھی، لیکن ان کا بیٹا بالکل سانولی رنگت کا تھا۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ شاید اس لڑکے کا باپ سانولی رنگت کا ہوگا اور یہ باپ پر گیا ہوگا۔ خیر مجھے تو ان باتوں سے کیا لینا دینا تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا اور جیسے ہی ڈرپ مکمل ہوئی تو اس کے ساتھ ہی آنٹی کی حالت بھی نمایاں بہتری آ چکی تھی۔ ان کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلنے لگیں اور ان کے چہرے پر کچھ صحت کے آثار دکھائی دینے لگے۔ پھر جب آنٹی نے اپنے بیگ سے پیسے نکال کر میڈیسن کا بل ادا کرنا چاہا تو میں نے جلدی سے ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں روک دیا۔ وہ مجھے زحمت سے منع کرنا چاہتی تھی، لیکن میں نے نرمی سے مسکراتے ہوئے خود ہی بل ادا کیا اور ان کو ساتھ لے کر ہسپتال سے باہر آ گیا۔ جیسے ہی میں نے بچے کو بائک پر بٹھایا اور بائک سٹارٹ کی، اچانک آنٹی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر شکریہ ادا کرتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں کہا کہ میں ساری زندگی آپ کے اس احسان کو نہیں بھلا پاؤں گی۔ میں نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا اور نرمی سے جواب دیا، آنٹی یہ تو میرا فرض تھا، آپ اس کا ذکر نہ کریں۔ پھر میں نے آنٹی کو بھی بائک پر بیٹھنے کا کہا اور ہم وہاں سے روانہ ہو گئے۔ نہ جانے کیوں مجھے آنٹی کی مدد کر کے دل میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ جیسے ہی بائک آگے بڑھی میں راستے پر نظریں جمائے سوچوں میں گم تھا کہ اچانک مجھے اپنے سینے پر آنٹی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ پہلے تو مجھے یہ سب تھوڑا عجیب لگا، لیکن جیسے میں ان کی آنکھوں میں جھانکا تو ایک بے نام سی خوشی میرے دل میں سرایت کرنے لگی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ آنٹی کے دل میں میرے لیے ایک خاص قسم کا پیار اور شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہو چکا ہے۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے محبت کی ایک چمک تھی
جو میرے دل کو بھی گرم جوشی کا احساس دلانے لگی۔ میں خاموشی سے بائک چلاتا رہا۔ آنٹی کا نرم گرم ہاتھ میں سینے پر گرم جوشی دکھا رہا تھا اور میں بھی اسی طرح ہی بائک چلا رہا تھا۔ اب تو میں بہت ترنگ میں آ چکا تھا اور مسکرا کر سائڈ شیشے سے آنٹی کی طرف دیکھتا تو وہ بھی میری طرف مسکرا کر دیکھنے لگتی۔ آنٹی کی مسکراہٹ نے مجھے بڑھاوا دے دیا تھا۔ میں یہی چاہتا تھا کہ یہ سفر کبھی ختم نہ ہو اور میں اس کے ساتھ اس طرح لگ کر بیٹھا رہوں۔ ہم دونوں اسی طرح سفر میں ایک دوسرے کے قریب رہیں۔ تبھی نہ جانے میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے اس آنٹی سے پوچھا، آپ کے شوہر کو باہر کتنا عرصہ ہو گیا ہے اور وہ آپ کو یہاں پر اکیلا کیوں چھوڑ گئے؟ میری بات سن کر اس آنٹی کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے اور کہنے لگی انہیں تو تقریباً 5 برس ہو چکے ہیں اور ان 5 برسوں میں وہ ایک بار بھی پاکستان نہیں آئے ہیں، اور میں نے کئی بار ان سے درخواست کی اور کہا کہ مجھے اپنے پاس بلا لیں، مجھ سے اکیلا نہیں رہا جاتا، لیکن انہوں نے مجھے بلانا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ اب تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے باہر شادی کر رکھی ہے اور مجھے یوں ہی پاکستان میں اپنے انتظار کے لیے رکھ چھوڑا ہے۔ میرے لیے تو جیسے اس دنیا میں اب کوئی کشش ہی نہیں رہی۔ اکیلی رہ رہ کر میں ذہنی مریض بنتی جا رہی ہوں۔ یہ تنہائی مجھے ڈسنے لگی ہے، نہ تو کوئی اپنا ہے اور نہ ہی میرے قریب ہے، میرا تو کوئی دوست بھی نہیں ہے۔ اس آنٹی نے جذباتی ہو کر جیسے رونا شروع کر دیا۔ میں بے حد گھبرا گیا۔ بائک چلاتے ہوئے میں نے انہیں کہا، آپ حوصلہ رکھیں، اس طرح خود کو اکیلا مت سمجھیں۔ آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو مجھے کہیں، کوئی پریشانی ہو تو میں حاضر ہوں۔ میں نے دلی طور پر اس آنٹی کا دکھ محسوس کرتے ہوئے اسے کہا تو وہ ممنون نظروں سے میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، تمہارا بہت شکریہ، پہلی نظر میں ہی تم مجھے بہت اپنے لگے تھے، اسی لیے تو تمہیں بلا جھجک اپنے بیٹے کو اسپتال لے جانے کا بول دیا۔ مجھے یقین ہے کہ ہماری دوستی بہت اچھی رہے گی، کیا میں تمہیں دوست کہہ سکتی ہوں؟ آنٹی نے جب یہ کہا تو میں نے فوراً اپنی خوشی ظاہر کرتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں جان گیا تھا کہ آنٹی کے دل میں بھی میرے لیے وہی جذبات سر اٹھا رہے ہیں جو میرے دل میں بھڑک رہے تھے۔ میرا بالکل بھی گھٹ جانے کو دل نہیں کر رہا تھا، لیکن گھٹ تو جانا ہی تھا اور وقت بھی کافی ہو رہا تھا۔ میں آنٹی کو لے کر جب گھر پہنچا اور اسے دروازے پر اتارا تو تب تک میرے جذبات بہت بھڑک چکے تھے۔ آنٹی نے مجھے اندر آنے کی دعوت دی تو میں نے بلا تعمل اس دعوت کو قبول کر لیا، کیونکہ دل سے میں یہی چاہتا تھا، اور ان کے ساتھ ان کے گھر میں داخل ہو گیا۔ میں اس وقت بہت رنگ میں تھا، میری تو جیسے چار ڈھالی بدل چکی تھی۔ آنٹی نے اپنے بیٹے کو اس کے کمرے میں لٹا دیا۔ ان کے بیٹے کا ایک الگ سے کمرہ تھا، وہ بچہ دعاؤں کے زیر اثر سو رہا تھا، اور اس کے بعد آنٹی مجھے سیدھا بیڈ روم میں لے گئی۔ میں تھوڑا سا جھجک رہا تھا، لیکن پھر یہ سوچ کر میری تسلی ہو گئی کہ وہ اپنی مرضی سے مجھے یہاں پر لے کر آئی ہیں۔ میں ذرا ریلیکس ہو کے بیٹھ گیا۔ آنٹی میرے لیے جوس کا گلاس لے کر آئیں، جسے میں نے شکریہ کہہ کر تھام لیا۔ آنٹی بھی میرے قریب ہی بیٹھ گئی۔ ان کا میرے قریب بیٹھنا میرے اندر کے جذبات کو اور بھڑکا رہا تھا۔ میں نے گلاس خالی کر کے آنٹی کو پکڑایا تو بے ساختہ میرا ہاتھ ان کے ہاتھ سے ٹکرا گیا۔ میرے ہاتھوں میں ہلکا سا ارتعاش تھا، چونکہ آنٹی کے ہاتھ گرم جوشی اور محبت کی گرمائش سے لبریز تھے۔ میں نے آنٹی کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور اس نے ذرا بھی اپنے ہاتھ کو چھڑانے کی کوشش نہیں کی۔ میرے اندر کا مرد بیدار ہو چکا تھا اور آہستہ آہستہ اپنا حق وصول کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ آنٹی نے بھی میری پذیرائی کی اور یوں وہ سب ہو گیا جس کا میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اسی دوران اچانک مجھے ایک آہٹ سی محسوس ہوئی۔ میں نے چونک کر دیکھا تو کمرے کے دروازے میں 2 مرد کھڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں بے انتہا گھبرا گیا اور جلدی سے اپنے آپ کو جیسے چھپانے کی کوشش کی، کیونکہ ان کے ہاتھوں میں کیمرے تھے اور نہ جانے ویڈیو بنا رہے تھے یا تصاویر لے رہے تھے۔ میں بے اختیار چلایا، کون ہو تم لوگ اور یہ کیا کر رہے ہو؟ جبکہ آنٹی کا انداز بہت مطمئن سا تھا اور اس کے چہرے پر نہ تو گھبراہٹ تھی اور نہ ہی پریشانی تھی، اور یہی بات مجھے تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔ تبھی ان میں سے ایک مرد آگے بڑھا اور کہنے لگا، تم نے جو کچھ بھی اس عورت کے ساتھ کیا ہے ہم نے وہ سب کچھ ریکارڈ کر لیا ہے۔ اب اگر تمہیں یہ ریکارڈنگ حاصل کرنی ہے تو تمہیں ہمیں 10 لاکھ روپے دینا ہوگا، ورنہ بصورت دیگر ہم یہ ریکارڈنگ تمہارے گھر میں اور تمہارے دوستوں میں اور ہر جگہ پر وائرل کر دیں گے، اور تم کہیں پر بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ یہ سن کر میں بے انتہا گھبرا گیا اور شدید پریشانی سے اپنے سر کو تھام لیا۔ تبھی میں نے سانٹی کی طرف دیکھا اور کہا، آپ ان سے کچھ کہیں، اس طرح آپ کی عزت بھی خراب ہوگی۔ آپ ان کو کچھ کہہ کیوں نہیں رہی؟ میں نے سانٹی سے جب کہا تو کہنے لگی، میں کیسے کہہ سکتی ہوں، میرا بھی تو اس کام میں اتنا حصہ ہے جتنا ان کا ہے۔ یہ کہہ کر وہ آنٹی ان مردوں کے ساتھ جا کھڑی ہوئی اور مجھے اب اندازہ ہوا کہ اس عورت نے مجھے اپنے جال میں پھنسایا تھا۔ بہانے سے اس نے مجھے بلایا تھا اور اپنے بیٹے کو ایک ہتھیار بنایا تھا۔ تبھی میں چیخ اٹھا اور بولا، تم کیسی عورت ہو؟ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ اپنے بیٹے کے سامنے تم نے میرے اوپر ڈورے ڈالے، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ تمہاری جیسی گھٹیا عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی، تمہیں تو اپنے بیٹے کی بھی حیا نہیں ہے۔ میری بات سن کر وہ ایک بے ہنگم سا کہکا لگا کر بولی،
کون بیٹا؟ کیسا بیٹا؟ ارے وہ میرا بیٹا نہیں ہے، وہ بھی اس ڈرامے کا حصہ ہے، اس ناٹک کا ایک کردار ہے۔ اب تم سیدھی طرح 20 لاکھ روپے نکالو، ورنہ تمہاری یہ ویڈیو ہر جگہ بھیج دی جائے گی۔ اس آنٹی نے جب یہ کہا تو میں غصے اور نفرت سے اسے دیکھنے لگا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اب ان لوگوں کے چنگل سے کیسے نکلوں۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں ایک ایسی دلدل میں پھنس چکا ہوں جس میں سوائے ہاتھ پیر مارنے کے میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں۔ میں اس دلدل سے نکلنے کا راستہ دیکھ رہا تھا۔ کسی دوران اچانک مجھے پولیس کے سائرن کی آواز سنائی دی۔ میں نے چونک کر دیکھا لیکن کچھ سمجھ نہ پایا۔ ان تینوں کے چہرے پر بھی عجیب سی گھبراہٹ دکھائی دینے لگی۔ وہ تینوں بکلا سے گئے۔ ان تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور اگلے ہی لمحے وہ ہو گیا جس کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ پولیس نے یہاں چھاپا مار دیا تھا۔ پولیس نے اس آنٹی اور اس کے دوسرے ساتھی کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا اور میری طرف دیکھا۔ میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ جب پولیس کے پیچھے سے ایک لڑکا اندر داخل ہوا اور میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ میرا دوست محمود تھا جو اسی محلے میں رہتا تھا، اور جب سے میں نے گھر بنانا شروع کیا تھا میری اس کے ساتھ کافی دوستی ہو گئی تھی۔ محمود نے پولیس والوں سے کہا کہ یہ بے قصور ہے، اسے بھی انہوں نے اسی طرح ہی پھنسایا ہے جس طرح باقیوں کو پھنسایا، اور ان کے پاس اس کی ویڈیو ہے، ہمیں وہ ویڈیو لینی ہے۔ محمود نے پولیس والے سے کہا تو پولیس والے نے ان تینوں کے موبائلوں کو قبضے میں لے لیا۔ پولیس نے سارے گھر کی تلاشی لی تو ان کے گھر سے اور بھی کافی ثبوت ملے تھے جس سے یہ لوگ بلیک میل کرتے تھے، جنہیں پولیس نے اپنے پاس محفوظ کر لیا، اور کہنے لگے کہ اب باقی کی کارروائی تھانے چل کر ہوگی۔ یہ کہہ کر پولیس والا ان تینوں کو وہاں سے لے گیا۔ جبکہ میں نے محمود سے پوچھا، محمود یہ سب کیا تھا؟ آخر یہ کون لوگ ہیں؟ تب محمود نے جو جان لیوا انکشاف کیا اس نے مجھے حیران کر دیا۔ وہ کہنے لگا یہ آنٹی اسی طرح ہر کچھ عرصے کے بعد ایک نئے علاقے میں گھر کرائے پر گھر لیتی ہے، وہاں پر ارد گرد کوئی ایسا آسان ٹارگٹ دیکھتی ہے جو آسانی سے اس کے جال میں پھنس جائے اور اس کے پاس اچھی دولت بھی ہو۔ جب کوئی مصیبت کا مارا اس آنٹی کے جال میں پھنس جاتا ہے، اس کے حسن کے چکر میں آ جاتا ہے، تو یہ اس کے ساتھ تعلق بناتی ہے اور پھر اس کے ساتھ اس کی ویڈیو بنا لیتے ہیں۔ یہ ویڈیو بنا کر شریف آدمی کو بلیک میل کیا جاتا ہے اور اس سے پیسے بٹورے جاتے ہیں۔ میں کافی عرصے سے اس خاتون پر نظر رکھے ہوئے تھا کیونکہ اس سے پہلے اس نے میرے ایک دوست کے ساتھ یہی سب کچھ کیا تھا، اور میرا وہ دوست جو کہ ان کو پیسے نہیں دے پایا تھا تو انہوں نے اس کی ویڈیو وائرل کر دی تھی، جس کے بعد اس نے خودکشی کر لی تھی۔ میں اپنے اس دوست کا بدلہ لینا چاہتا تھا، اس لیے جہاں جہاں یہ خاتون جاتی میں بھی وہیں پر کرائے پہ کمرہ لے کر رہنے لگتا، اور میں نے اس کے خلاف کافی ثبوت اکٹھے کر لیے۔ آج پولیس کے ساتھ اسی لیے لے کر آیا تھا کہ میں خود بھی اب اس ڈرامے کا ڈراپ سین کرنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ یہ لوگ پکڑے جائیں اور انہیں ان کے کیے کی سزا ملے، لیکن تمہیں اس خاتون کے جنگل میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ تم ابھی کم عمر ہو اور تمہارا مستقبل بہت روشن ہے۔ اگر یہ خاتون تمہاری ویڈیو کو وائرل کر دیتی تو شاید تمہارا مستقبل بھی میرے دوست کی طرح ہی ہوتا۔ میں نے بے ساختہ محمود کا شکریہ ادا کیا اور اسے گلے لگایا اور کہا، یہ سب تمہاری وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ اگر آج تم وقت پر نہ آتے تو شاید میں کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا۔ میں نے اپنی اس غلطی سے سبق سیکھ لیا ہے اور یقیناً یہ سبق میری آئندہ آنے والی زندگی کے لیے کافی ہوگا۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے نکل آیا۔ اس کے بعد میں نے قسم کھا لی تھی کہ کبھی کسی خاتون کو اکیلا دیکھ کر نہ تو اس کی مدد کروں گا اور نہ ہی اس کی طرف جاؤں گا۔ آج بھی جب میں اس واقعے کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور مجھے کپ کپی سی محسوس ہوتی ہے۔ اگر اس دن محمود وہاں پر نہ آتا تو شاید آج میں بھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا یا ذلت کے مارے خودکشی کر چکا ہوتا۔